نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دین، دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ تو آپ سب کو مبارک ہو کہ ہماری 2 سورز الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی، جو کہ سورہ بقرہ سب سے بڑی سورہ ہے، اور اب ہم سورہ نساء کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ نساء کی آیات شروع کرنے سے پہلے اس سورہ کی تھوڑی سی تعریف۔ سورہ نساء مدنی ہے، قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 4 اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 92 ہے۔ اس سورہ کو سورہ نساء اس لیے کہتے ہیں کہ نساء کے معنی ہے عورتیں، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اس مناسبت سے اسے سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں انسان کو اس کی اصل یاد کروائی جا رہی ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کی حق تلفی سے ڈرو، یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سورہ کی 2 آیت میں یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے، بے شک یا رب العالمین۔ 3rd and 4th آیت میں بیویوں کے حقوق بتائے جا رہے ہیں، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کی بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ ہاں، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو۔ ہاں، اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 5th and 6th آیت میں یتیموں کو ان کا مال لٹانے کے بارے میں ہدایت دی جا رہی ہے، اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے۔ ہاں، ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ، اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہو وہ تو اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے۔ ہاں، اگر وہ خود مختار ہو تو معروف طریقہ کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھا لے، پھر جب تم ان کے مال انہیں دو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے، بے شک یا رب العالمین تجھ سے کوئی بات نہیں چھپے۔ یا اللہ تو ہمیں ہر طرح کے حرام مال اور ہر حرام چیز سے محفوظ فرما۔ آیت 7 اور 8 میں وراثت کی تقسیم کے حوالے سے ہدایات بیان کی جا رہی ہیں۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، سبحان اللہ۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی ان میں سے کچھ دے دو،
اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو۔ یا اللہ تو ہمیں صحیح طریقے سے ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں، اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین۔ اور اب اجازت، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔